پچھلے ویک لاہور میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لاہور اچھرا بازار آئیں اور وہیں بازار میں ایک برگر کی دکان پر یہ دونوں میاں بیوی گئے۔ اس برگر کی دکان کا مالک کرسچن کمیونٹی سے بلونگ کرتا ہے، اس کا نام جانسن ہے۔ تو اس خاتون نے جو ڈریس پہنا تھا اس ڈریس پر عربک کیلیگرافی لکھی تھی، حلوہ، جس کی اردو میننگ ہوتی ہے میٹھا کھانا یا کوئی میٹھی چیز، اور انگلش میننگ سویٹس، سویٹ ڈش۔ تو کچھ لوگوں نے جب اس کو دیکھا اس ڈریس کو تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس عورت نے گستاخانہ ڈریس پہنا ہے جس پر قرآنی آیات لکھی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تھوڑا بہت اردو پڑھا لکھا بندہ بھی اگر اس کپڑے کو دیکھتا تو وہ سمجھ جاتا کہ یہ کوئی قرآنی آیت نہیں ہے۔ لیکن ہماری عوام کی جہالت کے تقریباً 300-400 بندہ اس فیمیل کو مارنے کے لیے جمع ہو گیا۔ اس سے آپ ہماری عوام کے شعور کا لیول چیک کریں، نہ کوئی تحقیق، نہ معاملے کو سمجھنا کہ بھائی ہوا کیا ہے۔ بس دو بندوں نے گستاخی کا شور کیا اور یہ سارا کراؤڈ جمع ہو گیا۔ ہاتھوں میں چھڑیاں لے کے لوگ کھڑے تھے اور ان میں سے اکثروں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے معاملہ۔ وہ بیچاری، اس نے عرب کویت کا ایک برانڈ ہے، اس برانڈ کا اس نے ڈریس پہنا تھا، اور اس طرح کے ڈریسز عرب کنٹریز میں اس کا معمول ہے، اکثر پہنے جاتے ہیں کیونکہ عربک ان کی اپنی لینگویج ہے۔ لہٰذا ان کے ڈریسز پر، ان کے دکانوں پر، ایون ان کے باتھ رومز کی دیواروں پر عربک کیلیگرافی لکھی ہوتی ہے۔ تو کیا آپ اس کو بھی گستاخی ڈکلیئر کریں گے؟ امریکہ، یورپ میں، ہمارے پاکستان تک میں اکثر کپڑوں پر، شرٹوں پر انگلش لکھی ہوتی ہے، بلکہ ہمارے پاکستان میں تو شرٹوں پر اردو تک لکھی ہوتی ہے۔ شرٹوں پر، باتھ رومز کی، واش رومز کی دیواروں پر اردو لکھی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ بھی گستاخی میں شمار ہوں گے؟ ہاں، اگر واقعی اس عورت نے اس طرح کا ڈریس پہنا ہوتا جس پہ قرآنی آیت لکھی ہوتی تو وہ گستاخی ہوتی، وہ معاملہ الگ تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑا بہت پڑھا لکھا بندہ بھی ایک نظر میں اس کو سمجھ جاتا کہ یہ قرآنی آیت نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ جو 300-400 بندہ جو جمع تھا یہ سارے ان پڑھ تھے، جاہل تھے؟ اور مزے کی بات یہ کہ یہ واقعہ جب پیش آیا وہ ٹائم ظہر کی نماز کے بعد کا تھا۔ تو یہ 300-400 بندہ جو دین کے نام پر بے بنیاد الزام لگا کر اس فیمیل کو مارنے کے لیے جمع ہوا تھا، ان میں سے کتنوں نے نماز پڑھی تھی ظہر کی؟ اسی بازار میں قریب ہی ایک مسجد ہے، جامع مسجد، اس کی جماعت میں بمشکل 70-80 بندہ مسجد میں ہوگا، لیکن یہاں بے بنیاد الزام لگا کر ہنگامہ کرنے کے لیے 300-400 بندہ جمع ہو گیا۔ بڑے شرم کی بات ہے۔ اس سے جو ہماری پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے، وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کیا اسلام اپنے ماننے والوں کو اس طرح کی شدت پسندی سکھاتا ہے؟ نہیں بھائی، ناٹ ایٹ آل۔ اسلام کی یہ تعلیمات ہرگز نہیں ہے۔ یہ ان سو کالڈ مسلمانوں کی اپنی جہالت ہے، یہ ان کی اپنی حرکتیں ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کلیئر ہیں۔ اسلام کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسلام نے اپنی تعلیمات کلیئر کی ہیں۔ ہاں، اگر واقعی گستاخی والا معاملہ ہے، اگر اس نے کوئی گستاخی کی ہے، واقعتاً ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کسی شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے۔ اگر گستاخی اس کی ثابت ہو گئی، سامنے آ گئی، تو وہ اس گستاخ کو قانون کے حوالے کرے گا اور قانون ہی اس گستاخ کو اپنے انجام تک پہنچائے گا۔ اس میں سارے مسالک کا اتفاق ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سارے علماء کے، ان کے سارے علماء کے فتوے کتابوں میں موجود ہیں کہ گستاخ کو قانون کے حوالے کیا جائے گا، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ ذمہ داری علماء پر عائد ہوتی ہے کہ علماء ہماری عوام کو ایجوکیٹ کریں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے علماء ان معاملات میں انوالو نظر آتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ نہ بھی ہوں تو انڈائریکٹ لازمی ہوتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہیں مسجد کے ایک پیش امام صاحب ہیں، وہ عوام کے ساتھ پیش کھڑے ہیں۔ ان کی جارحانہ گفتگو باقاعدہ ویڈیوز میں ریکارڈ ہوئی ہے، حالانکہ بعد میں انہوں نے اپنا بیان ہی چینج کر لیا، بالکل ہی ان کی دو زبانی الگ ہو گئی۔ بہرحال اچھی بات ہے، دیر ہے درست ہے، معافی بھی مانگی۔ اور اس پورے واقعے کو انسیڈنٹ میں نہ بدلنے دینے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ پولیس کا ہے، جس جرأت مندی اور بہادری کا مظاہرہ کیا وہاں کی اے ایس پی شیروانو نقوی صاحبہ نے، اور یہ تقریباً سارے صوبوں اور شہروں کی پولیس کے لیے
اس پولیس کا کارنامہ آئیڈیل ہے، جس طرح سے انہوں نے سارے معاملے کو ہینڈل کیا اور ایک حادثے میں بدلنے سے بچایا۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس وائرل ویڈیو میں اس بے قصور خاتون سے معافی منگوائی گئی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے اس بے قصور پر گستاخی کا الزام لگایا تھا معافی ان سے منگوائی جاتی، لیکن الٹا اس خاتون سے معافی منگوائی گئی۔ بڑی عجیب بات۔ اور میں اس حوالے سے مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو نا کہ کوئی آ کر آپ سے کہے کہ فلاں شخص نے گستاخی کی ہے یا فلاں جگہ پہ گستاخانہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو آپ سب سے پہلے تحقیق کر لیا کریں کہ واقعتاً ایسا کوئی معاملہ ہے بھی یا نہیں، اس کے بعد اگلا اسٹیپ لیں، ڈائریکٹ شروع نہ ہو جایا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والوں جب تمہارے پاس کوئی کافر کوئی خبر لے کر آئے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے خبری میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر بعد میں اپنے کیے پر پچھتاتے رہو۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ یہ آیت ولید ابن عقبہ کے حوالے سے نازل ہوئی، صحابی تھا، فتح مکہ پہ مسلمان ہوا تھا۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت حارث ابن زرار خود روایت کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے دست مبارکہ پر مشرف باسلام ہوا، اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کی طرف گیا، ان کی پوری قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ یہاں سے اللہ کے نبی نے ولید ابن عقبہ کو ان کی طرف روانہ کیا زکوٰۃ وصولی کے لیے، صدقات کو وصول کرنے کے لیے۔ ولید ابن عقبہ یہاں سے چلا اور راستے میں ہی اس کو خوف نے گھیر لیا، وہ ڈر گیا کسی بات سے اور وہ آدھے راستے سے ہی واپس آ گیا۔ یہاں رسول اللہ اور صحابہ نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم صدقات نہیں لائے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے صدقات دینے سے منع کر دیا اور وہ مجھے مارنے کے در پہ ہو گئے، لہٰذا میں وہاں سے بھاگ آیا ہوں۔ کتنا بڑا جھوٹ! اس پر اللہ کے نبی نے ایک دستہ روانہ کیا اس قوم کی طرف۔ اچھا، وہاں سے وہ لوگ چل پڑے تھے، ان کو یہ خدشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ کے نبی ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے کہ انہوں نے کسی صحابی کو نہیں بھیجا زکوٰۃ کے لیے۔ تو راستے میں جب دونوں دستوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ اللہ کے نبی کے پاس ان کو لے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی تم نے ولید پر حملہ کیوں کیا، اس کو صدقات دینے سے منع کیوں کیا؟ تو حارث بن زرار نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو اس شخص کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس کا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، فرسٹ ٹائم ہم نے اس کو دیکھا ہے، ہمارے پاس آیا ہی نہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اتنا بڑا جھوٹ، اگر یہ سب نہ ہوتا تو کیا قیامت آنی تھی ان کے اوپر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صحابی ولید ابن عقبہ، اس کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ تو سر وہ تو صحابی تھے، تو پھر یہ عام علماء، عام مولوی، عام لوگ تو کسی خاتے میں نہیں آتے۔ تو ان معاملات میں تحقیق کر لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ